السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین سیکھنے والے، بہترین ساتھی اور بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سے محبت کی خاطر جڑنے والوں لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت قائم رہے قیامت تک، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دلانے کی وجہ بنے یہ محبت۔ اللہ کرے انشاءاللہ۔ انی احبکم فی اللہ، میں تم سب سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں۔ آج ہم جو تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ وہ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 47 سے۔ اس سے پہلے بھی یا بنی اسرائیل سے خطاب تھا۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو امت آئے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو آگے امت چلی، ان سے خطاب ہے۔ اور بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت دی تھی اور بہت سارے انعامات۔ آگے ہم لوگ پڑھتے جائیں گے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کتنا خاص فضل و کرم کیا تھا، لیکن بدلے میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ جب نعمت اللہ تعالیٰ کوئی دے اور اس کی قدر نہ کی جائے تو بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نعمت کو چھین کر کسی اور کو دے دیتے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جو یہ آیت ہم لوگ ابھی پڑھنے لگے کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو پورے جہان والوں پر ان کو چنا تھا، اس قوم کو۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، بہت ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ کیا، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور کیسے یہ ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نبوت کا حق چھین کر کس کو دے دیا؟ بنو اسماعیل میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس وقت کے وہ چوزن پیپل تھے، آج کے چوزن پیپل ہم ہیں، امت محمدیہ۔ لیکن اگر ہم نے بھی ویسی ہی سرکشی کی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دوری بنائی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی آج جو ہو رہا ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان جو ہے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سونپ کر گئے تھے، وہ چیزیں جس کو فالو کرنے کے لیے تاکید کر کے گئے تھے قرآن و سنت، اس کو چھوڑ کر ہم بھٹک چکے ہیں۔ آج ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اسی طرح بھٹک رہے ہیں، اسی طرح ذلیل ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ مایوسیوں کا وہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پلٹنا ہے، توبہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ یا رب، جس طرح بنی اسرائیل کو آپ نے ذلیل کیا اور ان کا ذکر بھی قرآن میں، اللہ تعالیٰ ان کا طرح کا ہمارا انجام نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بچوں، اے اس نبی کے بچوں جو اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یاد تو کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی کریم اور کتنے عزت دار نبیوں کی نسلوں میں سے چنا ہے۔ اذکروا نعمتی التی، یاد کرو اس نعمت کو، التی وہ نعمت جو میں نے انعام کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کے انعام دینے والے کون ہیں؟ نعمتیں دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا روزانہ سورہ فاتحہ میں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کی طرح ہم کو بنانا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہاں بتا رہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر انعام کیا، کہ انعام تو علیکم، انعام کیا میں نے علیکم تم پر۔ کیا انعام کیا؟ کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک میں نے چن لیا تم کو، فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور قوم سے بھی نبی اور کسی اور قوم سے ایسی قوم بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی۔ پھر ساری نصیحت کرنے کے بعد پھر ان کو پکارا جا رہا ہے کہ
याद तो करो उस नेमत को जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुमको फजीलत दी। नेमत को क्यों याद करो? कि नेमत को जब तुम याद करोगे तो क्या करोगे? अल्लाह का शुक्र अदा करोगे और अल्लाह की इताअत भी करोगे। क्योंकि होता है ना, जब मसलन कोई हमको कोई चीज देता है तो क्या करते हैं हम? उसका उसकी तारीफ करते हैं, उसका शुक्रिया कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, और आप तो बड़े सखी हैं, और आप तो बहुत ज्यादा देने वाले हैं। इस तरह के उसकी वो करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला जो नेमत याद दिला रहे हैं कि नेमत, सबसे बड़ी नेमत तो इंसान को ये कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने के बाद हिदायत का रास्ता दिखाया। ये सबसे बड़ी नेमत है। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं कि दुनिया में तो हैं, लेकिन दुनिया में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद ही उनको नहीं समझ में आया कि क्यों दुनिया में भेजे गए हैं। तो अगर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हिदायत जैसी नेमत दी है तो ये बहुत बड़ी नेमत है, जिस पर अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो बनी इसराइल के बुजुर्गों पर जिन नेमतों का ज़हूर हुआ था कि उनमें रसूल भी हुए और बादशाह भी, यानी इन्हीं में से सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ नबूवत दी थी बल्कि बादशाहत भी दी थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इज्जत और इकराम से अल्लाह ताला ने उस मुल्क मिस्र में रखा और इन पर किताबें भी उतारी। यानी सबसे ज्यादा जो आसमानी 4 किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान, तो 3 तो बनी इसराइल में आई। तो सोचो कितनी चुनी हुई ये कौम होगी कि अल्लाह ताला ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 किताबें आसमान से उतारी इन पर, इनकी हिदायत के लिए। और उनके जो उन जैसे लोग थे उन पर अल्लाह ताला ने इनको फजीलत दी थी। वो मौजूदा इसराइलियों को याद दिलाई जा रही है, जैसे कि सूरह दुखान आयत नंबर 32 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। हमने बनी इसराइल को उनके हम असरों पर इल्म में फौकियत दी। यानी और भी दूसरी जो कौम थी, इनके पास इल्म जैसी दौलत दी थी अल्लाह ताला ने, इसलिए ये और भी फजीलत वाले थे। और सूरह माइदा आयत नंबर 20 में पढ़ेंगे, वही क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, तुम पर जो अल्लाह की नेमतें उन्हें याद करो। उसने तुम में नबी मबूस फरमाए, तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो दिया जो किसी को इस जमाने में नहीं दिया था। इसराइलियों को इनके हम असरों पर किन किन चीजों में फजीलत दी? यानी अल्लाह ताला ने इनकी कौम में बादशाहत रखी, इनमें रिसालत रखी, इनमें नबूवत रखी, और सबसे ज्यादा आसमानी किताबों में इनके जमाने में किसी और को ये चीजें नहीं मिली। यानी इसराइली अपने जमाने के लोगों पर फौकियत रखते थे, कि इज्जत से माने जाते थे कि ये ऐसी कौम के जिनके अंदर इतनी सारी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। आज उम्मत मोहम्मदिया को वो फजीलत मिली है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया बिल इत्तेफाक इनसे अफजल है। जैसा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा की गई। तुम लोगों को नेकियों का हुक्म करते हो और उन्हें बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह पर इनाम भी लाए हो। अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए अच्छा होता। एक हदीस में है, तुमसे 70 उम्मतें पूरी हो जाती है, तुम अल्लाह के नजदीक उन सबसे बेहतर और काबिल एहतराम हो। तो आज अल्लाह ताला ने वही चीज किसको फजीलत दी है? उम्मत मोहम्मदिया को। लेकिन फजीलत देने की वजह भी बताई कि क्यों फजीलत दी, कि तुम बुराइयों से रोकते हो और नेकियों का हुक्म देते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हमारा भी क्या होगा? उनकी ही तरह अंजाम होगा, और उन्हीं के उसमें चुने जाएंगे जिन लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया था। क्योंकि इल्म सबसे ज्यादा इसी कौम में था, बनी इसराइल में। वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन, इंसान यानी यहाँ पर, और डरो उस दिन से जो नहीं बदला दिया जाएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के बदले में। यानी आज जो करना है वो तैयारी कर लो। पहली आयत में यहूदियों को नेमतें याद दिलाकर दावत इस्लाम दी गई थी, अब उन्हें कयामत के तूल तवील अजाबों से डराया जा रहा है। जैसे सूरह जुमर आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद रखो, वला तज़िरु वाजिरतु विज़रा उखरा, कोई उस दिन किसी बोझ उठाने वाले का कोई बोझ नहीं उठाएगा। खुद अपना बोझ, चाहे नेकियों का बोझ है चाहे गुनाहों का बोझ है,
خود لاد کر گھومنا ہوگا۔ اسی طرح سورہ عبس آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی خود فراموشی کی یعنی ایسی حالت ہو جائے گی کہ دوسروں کی کیا خبر، وہ اپنے آپ کو ہی فراموش کر بیٹھے گا، اپنے آپ کو ہی بھولا ہوا ہوگا اور اپنے ہی اس میں پریشان ہوگا۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن کا خیال کرو جس دن باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور سورہ معارج میں اور سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، لوگ اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے کنبے قبیلے سے، اپنے تمام خاندان والوں سے چھپتے پھریں گے کہ کہیں یہ لوگ نیکی نہ مانگ لیں، یا پھر اگر اس کو نیکی کی ضرورت ہے تو ان کے پاس جا کر سوال کرے گا تو وہ لوگ چھپتے پھریں گے کہ کہیں یہ یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے کے اتنے ساتھی اور مددگار تھے، بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے، یا بچے ماں باپ کے لیے، ماں باپ بچوں کے لیے، لیکن آج اتنی خود غرضی کا عالم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہم لوگوں کو اس کا حال بتا دیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ اور سفارش بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہے دنیا میں، اگر کسی کو نوکری کی ضرورت ہے یا کسی کو کوئی جاب کی ضرورت ہے یا کسی کو شادی بیاہ کی ضرورت ہے تو لوگ سفارش کر دیتے کہ ہم جانتے ہیں ان کو، بہت بہترین لوگ ہیں، یہ جاب کے قابل ہے، یہ لڑکی شادی کرنے کے قابل ہے، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، یا یہ ایک سفارش ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا الا من بعد من یأذن اللہ، سوائے کہ جس کو اجازت دے اللہ۔ شفاعت کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں، جیسے سورہ مدثر آیت نمبر 48 کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش مفید ثابت نہ ہوگی۔ اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 100 فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، انہیں سفارش کرنے اور جہنمی حسرت سے کہیں گے ہائے آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی قریبی دوست ہے۔ فدیے کے سلسلے میں یہ آیتیں اتری ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کافر رہے اور کفر ہی پر مر گئے، اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا دے کر ہمارے عذابوں سے بچنا چاہیں گے تو ان سے فدیے میں وہ سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کی طرف سے غصے میں آ کر ان کی مدد کو کھڑا ہو جائے اور انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لے۔ نہ کسی رشتہ دار کو رحم آئے گا، نہ کوئی معزز شخص سفارش کر سکے گا، نہ ہی وہاں پر پیسہ دے کے اپنی جان چھوٹ سکے گی۔ فدیے میں دنیا میں تو ہوتا ہے کہ ضمانت دے کر اور اس طرح سے یہ دنیا میں جو یہ دے کر کوئی مال دے کر یا اس سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن وہاں تو مال ساتھ میں ہی نہیں جا رہا ہے، وہاں تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں قبر میں، تو کہاں سے مال آئے گا؟ اور نہ خود ہی ان میں کوئی قوت ہوگی، جیسے کہ سورہ طارق آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، نہ اسے کوئی طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی کھڑا ہوگا، ایسی قسم پرسی کی حالت ہوگی کہ کوئی پناہ دینے والا بھی نہ ہوگا۔ بہرحال قیامت کے دن محبتیں سب ختم، دوستیاں سب کافور، رشتے سارے معدوم، سفارشیں مفقود اور حمایتیں فنا ہو جائیں گی۔ اس روز اللہ سے پالا پڑے گا، اور جو جبار و قہار ہے، عادل و غفار ہے، جہاں بگڑنے والے نہیں کھڑے ہوتے وہی انصاف سے ایک ایک برائی کا مثل بدلہ اور نیکی کا کم از کم 10 گنا صلہ زیادہ دیں گے، اور اپنی رحمت سے نیکی کا صلہ جس قدر چاہے بڑھا بھی دیں گے۔ تو انسان دو چیزوں سے بات مانتا ہے، یا تو محبت سے اس سے کوئی بات منوا لی جائے یا ڈراوے سے۔ تو اس دن سے، قیامت کے دن سے، آج تم اپنے عقیدت مندوں کی عزت جو تم کو ملی ہے اس کی وجہ سے حق کو نہ قبول کرتے ہو نہ بیان کرتے ہو، کل کو یہ سب تم سے دور ہو جائیں گے، جن کی خاطر آج تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہو یا اللہ کو ناراض کر رہے ہو، یہ سارے ہی رشتے کل کو تم سے منہ پھیر لیں گے، اور کوئی بھی تمہاری اس دن مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ کل کو یہ سب بھاگ کھڑے ہوں گے، قیامت کو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول ہوگی،
قبول کی جائے گی کہ تمہارا پیارا آ کر یا رب یہ میرا بہت ہی پیارا تھا، میرا پیارا بچہ تھا، یا یہ میرے پیارے شوہر تھے، یا میرے پیارے یہ ماں باپ تھے، ان کو میری خاطر معاف کر دیجئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی اس سے کوئی مواخذہ، کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، مال جائیداد لے کر جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا ڈر اور ایک اس دن کا ڈر۔ تو ساری بھلائیاں اس کو مل جاتی ہیں جو ان دو چیزوں سے ڈرے، کہ ہر کام کرتے ہوئے سب سے پہلے کس سے ڈرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے، اور وہ دن ہے جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جہاں پر سارے ہی لوگ جمع کیے جائیں گے، اور پھر وہاں ایک ایک چیز کا مجھے کھڑے ہو کر اکیلے، کوئی نہیں آئے گا سپورٹ کرنے کے لیے۔ دنیا میں تو اگر کوئی ہے، مثلا یہ کہ اگر کسی بھی جرم میں پکڑے گئے، اب کوئی پڑوسی ہے یا رشتہ دار ہے، وہ آ کر وہ سفارش، نہیں میں جانتا ہوں اس کو، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے ایسا کیا ہی نہیں ہوگا، ضرور آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئے گی، لیکن وہاں پر وہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیامت کی ہولناکی والا دن ایسا ہوگا کہ انبیاء جو اپنی قوم کے اتنے خیر خواہ تھے کہ ان کی وجہ سے ہزاروں ان کی باتیں برداشت کر کے بھی وہ دین کا، تبلیغ کا، دعوت کا کام ہمیشہ کرتے رہے، اس دن وہ بھی اپنی جان کے لیے پریشان ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم، اللہ سلامت رکھنا، اللہ سلامت رکھنا۔ یہ ہولناکی کا دن ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نعمتیں کیا؟ سب سے پہلی نعمت کی فضیلت دی، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ کہ دوسری نعمت نہیں ہے، نعمتیں تو بہت ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ گناتے جا رہے ہیں، تو دوسرے سیکنڈ نمبر پر ہم جو پڑھنے لگے وہ نعمت کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، آل فرعون اور اس کے جو درباری تھے یا اس کی قوم تھی، قبطی جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل ان کے غلام تھے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ اور یاد کرو وہ وقت ہے بنی اسرائیل، اپنی تاریخ کا وہ وقت جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، صرف فرعون سے نہیں بلکہ پورے اس کے لاؤ لشکر سے، کہ پورے ہی اس کے لوگوں کے دشمن تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب سے نجات دی تم کو آل فرعون سے۔ پوری قوم فرعون سے کیا کیا کرتے تھے آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ؟ کہ وہ تم کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے تھے، تم سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے، ذلت و رسوائی کے کام کرواتے تھے، اور ساتھ ساتھ یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، یعنی مار ڈالتے تھے، تمہاری نسل کشی کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اس بات کی غیرت دلائی جا رہی ہے کہ اس تکلیف کو تو یاد کرو کہ کیسی مشکلوں میں تم لوگ گزرے ہو، کہ تمہارے مردوں کی تعداد کم کر کے عورتوں کی تعداد زیادہ کرتے تھے، اور ان کی دو مقصد تھا، ایک تو یہ کہ ان کو لونڈی بنا کر رکھا جائے عورتوں کو، اور دوسرا یہ کہ ان سے کیا کیا جائے کہ نکاح کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھایا جائے، اور ان عورتوں سے فرعون کی قوم والے اپنے پاس جبرن روک لیتے تھے تاکہ ان سے قبطی آل فرعون پیدا ہو، یعنی ان سے جبرن اپنے پاس روکتے تھے، اور ان سے اولاد جو پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آل فرعون میں اضافہ کرنے کا سبب بنے گی۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ یہودیوں پر جو اللہ کی نعمتیں اترے، سابق آیات میں ان کا اجمالی بیان تھا، اس آیت میں چند بڑی بڑی نعمتوں کی ذرا تفصیل ہے۔ حق تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون اور قبطیوں کے پنجے جور و استبداد سے نجات بخشی، جن کا ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک تھا، اور ان کی وجہ سے طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار تھے۔ فرمایا میں نے تم کو ان سے رہائی بخشی، تمہیں ان کے بے رحم ہاتھوں سے چھڑایا اور ان کے ظلم سے نجات دی۔ اور کیوں ایسا ہوتا تھا کہ بیٹوں کو یعنی ذبح کر دیا کرتے تھے، یعنی مار ڈالا کرتے تھے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے؟ چونکہ فرعون نے ایک ہولناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ لپکی ہے، اور علاقہ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی یعنی اس کی آل آباد ہے، وہاں وہ آگ داخل ہو رہی ہے، اور ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی ہے، مگر یہودیوں کے گھر اس سے محفوظ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ ہے۔ بظاہر
اس خواب سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہودی فرعون کی سلطنت چھین کر اس کے زوال کا باعث ہوگا۔ جب فرعون نے اراکین سلطنت سے یہ خواب پوچھا، یعنی تعبیر کرنے والوں سے خواب کی پوچھا تو بیان کیا، تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کو اس شخص کا انتظار ہے اور یہ انہی میں پیدا ہوگا جس کے ذریعے انہیں حکومت ملے گی، یعنی یہی بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو بالکل بھی ختم کر دے گا اور اس کا نام بلند ہوگا۔ غور و فکر کے بعد فرعون نے اپنے ممالک محروسہ میں یہ حکم جاری کر دیا کہ یہودیوں کے نو مولود یعنی بنی اسرائیل کے وہاں کوئی بچہ اگر پیدا ہو، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر لڑکا ہے تو خاص مدت تک قتل کر دیا جائے، اور یہودیوں سے سخت اور ذلیل کام لیے جائیں، یعنی ان کو غلام بنایا جائے، ان سے سارے نوکروں والے جیسے کام لیے جائیں، اور اس طرح سے عورتوں کو لونڈی بنا کر رکھا جائے یا ان سے زبردستی نکاح کیا جائے یا ان سے اولاد پیدا کی جائے۔ پہلی آیت میں نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، پھر ایک نعمت عظمیٰ یہ بتائی کہ تمہیں فرعون کے ظلم سے رہائی ملی، پھر ایک عذاب کی یہ نوعیت بتائی گی کہ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، اس سے بھی تمہیں نجات ملی، یہ بھی بڑی بھاری نعمت ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں کہ جب یہ کثرت سے ذبح ہونے لگے بنی اسرائیل کے لڑکے، کیونکہ جو بھی عورت بنی اسرائیل میں سے پریگننٹ ہوتی تھی تو اس کے اوپر ایک پہرا بٹھا دیا جاتا تھا، یعنی ہر روز اس کو آ کے چیک کیا جاتا تھا، اور جیسے ہی ولادت ہوتی تھی تو لڑکا پیدا ہوا ہے تو چھین کر لے جاتے تھے اور اس کو کیا کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے، یعنی نسل کشی ختم، بنی اسرائیل کی قوم کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جائے۔ ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر وہ لڑکا پیدا ہو گیا جس کے بارے میں فرعون نے خواب دیکھا تھا تو ویسے بھی اس کی وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح مارتے مارتے کیا ہوا، ختم کرتے کرتے، قتل کرتے کرتے، اس کے بڑوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر ایسے ہی سارے بچے مارے جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا پھر ہماری غلامی کون کرے گا، سارے یہ نسل تو ختم ہو جائے گی، جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر کیسے ہمارا کام کاج کوئی سنبھالے گا، ہماری نوکری، ہماری یہ جو غلامی کے کام ہے، جو حقیر کام ہم ان سے لیتے ہیں چھوٹے موٹے، کون کرے گا؟ تو پھر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، 1 سال بچے جو پیدا ہوں ان کو مار ڈالا جائے، لڑکے ہوں تو، اور 1 سال کے لیے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمت دیکھو کہ ان کی پلاننگ جو ہے کہ جس سال اللہ اس نے اعلان کیا تھا کہ زندہ چھوڑا جائے، اس سال وہ ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور جس سال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، فرعون نے حکم دیا تھا کہ بیٹوں کو ذبح کیا جائے، اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جس کا ڈر تھا وہی ہے، اور سورہ قصص میں اور سورہ طہ میں پوری ڈیٹیل آئے گی۔ سورہ قصص میں بچپن سے لے کے تو وہاں پر ان آیتوں کے ساتھ اگر ہم وہ کریں گے، اب یہ بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اسٹوری بالکل آگے کی، اب اس کا فلش بیک، تو فلش بیک ہم انشاءاللہ کہاں دیکھیں گے؟ سورہ قصص میں۔ ابھی تو یہ بہت آگے کی اسٹوری کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے اور پانی میں ڈال بھی دیے گئے اور وہاں محل میں پلے بڑے بھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا، وہ مدین چلے گئے، وہاں 10 سال رہ کر واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہیں نبوت کا اس پہ، اور پھر کہتے ہیں فرعون کو جا کے دعوت دو، تو فرعون سرکشی کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ساری، تو وہاں پر اب وہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر ڈائریکٹ یہ کہا گیا کہ یاد کرو کہ پیچھا کیا تھا جب فرعون سے، بہت سارے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے ان لوگوں کی اسٹوری بھی اچھے سے معلوم ہوگی فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے وہ یہی اسی واقعات کا آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی تھی کہ ایک آزمائش تھی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی سخت آزمائش تھی۔
اور وہ جو نجات والا دن وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم کا. کہ 10 محرم کا دن کہاں سے پتہ چلا؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں دیکھے یہودی لوگوں نے روزہ رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہودیوں سے کہ تم نے کس خوشی میں آج روزہ رکھا ہے 10 محرم کو؟ تو کہا کہ آج کے دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم اسی خوشی کو قائم رکھتے ہوئے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہودی جو ہے ایسی قوم ہے، بگڑی ہوئی قوم، کہ ان کے اپوزٹ کام کرنا ہے. یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے سال سے 9 اور 10 محرم کا رکھیں گے. ابھی جلدی آنے والا ہے انشاءاللہ. 26 جون کو محرم کی 10 تاریخ ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ باذن اللہ 25 اور 26 کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، محرم کا 9 اور 10 تاریخ کا روزہ. تو اس دن اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، یہ اس حدیث سے پتہ چلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں کہ ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے لیے آزمائش تھی بہت بڑی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں؟ کیونکہ بندہ جب اپنے مقصد سے ہٹ کر بھٹک جاتا ہے، راستہ گم کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش ڈال کر ہوش میں لانا چاہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچو. ہمارا بھی یہی رویہ ہو، ضرور مجھ سے کوئی غلطی، اگر کوئی آزمائش آ جائے، اچانک کوئی بیماری آ جائے، اچانک کوئی پکڑ آ جائے، یا اچانک کوئی چیز کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا کے طور پر کوئی چیز ملے، تو فوراً خیال کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سبق سکھا کر دنیا میں ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع دے کر میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. من یرید اللہ خیرا یصب منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی آزمائش، کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس تکلیف سے جاگ اٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لیتے ہیں. یعنی انسان گم ہے، اپنی مستی میں ہے، اپنے آپ کو بالکل بھولا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. صحت نعمت دی ہے، اس کا غلط استعمال، مال جو نعمت کی شکل میں دیا اس کا غلط استعمال. اس طرح کرتے کرتے جب وہ بالکل بھٹک چکا ہوتا ہے، اب تھوڑی سی رسی کھینچی جاتی ہے، بزنس لاس ہو گیا، جاب چلی گئی، صحت سے بستر پر آ گئے، اور اس طرح سے تاکہ توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ سے جب دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہوئے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے جو میں پہلے کر چکی، جو بعد میں کر چکی، جو میں نے جان بوجھ کر کیا، جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا، وہ ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یعنی کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی یا گناہ نہیں ہوتا. جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور جو اعتراف کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو بنی اسرائیل پر آزمائش کیوں آئی؟ کیونکہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے، ان پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی اس کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا کہ فضلتکم علی العالمین، اس پر یہ پورے نہیں اترے. یہ قوم ایسی تھی جیسے ان کے بعد امت محمدیہ، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اگر ہم بھی جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم ایسے ہی ذلیل و رسوا رہیں گے کتاب کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے. اس قوم کو اللہ نے نجات کیسے دلائی کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، پھر ہم نے تم کو بچا لیا تھا اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا. وَأَنْتُمْ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا. یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کی تفصیل سورہ شعراء میں اور سورہ قصص میں ڈیٹیل سے آئے گی، آیت نمبر 60 سے 67 تک. اور یہاں پر جو ہم لوگ شارٹ میں دیکھتے ہیں
کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کے پنجے سے چھڑا دیا اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور فرعون بھی اپنی فوج لے کر تمہاری طرف بڑھا، تو ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ کر اس کا پانی ٹھہرا دیا تاکہ تم پار ہو جاؤ۔ قرآن میں یہ قصہ کئی جگہ ہے اور زیادہ تفصیل سورہ شعراء میں ہے۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، یعنی ہم نے تمہیں ان سے چھڑا لیا اور ہم ان میں اور تم میں حائل ہو گئے، اور سرا نہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، یعنی ایسا نہیں کہ چھپا ہوا تھا بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے تم نے دیکھا، تاکہ تمہیں خوشی ہو اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ وہی سمندر بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا ذریعہ بنا، اور وہی سمندر جو ہے فرعون کی پورے آل کو غرق کرنے کا ذریعہ بنا۔ تو نعمت ایک ہوتی ہے لیکن اس کی بعض دفعہ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں۔ مثلا کوئی بیمار ہوا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اب ڈاکٹر نے بخار اس کو بھی ہے بخار اس کو بھی ہے، سیم مریض ہے، ایک کو دوا دی اس کو شفا ہو گئی، اچھا ہو گیا مریض، ایک ہے وہی سیم دوا استعمال کیا اس کو الرجی ہو گئی، پورے بدن میں دانے نکل آئے یا کوئی اور چیز اس کو تکلیف دے گئی، تو یہ کیا ہوا؟ دوا تو ایک ہی تھی لیکن دونوں پر الگ ریئیکٹ کر گئی۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ جب بنا دیا، بنی اسرائیل آرام سے گزر کر، ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب آپ لوگوں کو اس کے اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ قوم نے وہاں پر بھی کتنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اور تیرا رب جا، ہم یہیں بیٹھے ہیں اور ہم تو اب مارے گئے، کہ تو پہلے بھی ہمارے لیے منحوس تھا، آج بھی منحوس ہے، یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر کرم کیا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک جملہ جو کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معی، کہ میں مت غم کروں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سمندر میں راستہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر پار اتر گئے، اور فرعون نے جب دیکھا کہ پیچھا جو کر رہا تھا بنی اسرائیل کا کہ اسی راستے سے یہ، تو اسی راستے سے ان کا پیچھا کرو کہ ان کو پکڑ کر واپس لے آیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد اس کو غرق کر دیا۔ حالانکہ اس وقت اس نے ایمان لانے کا دعویٰ بھی کیا، ایمان لانے کا اقرار بھی کیا، لیکن اس کو غرق کر دیا گیا۔ اور آگے آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو، یعنی فرعون کو اور اس کی لاش کو باقی رکھا ہے، آج تک باقی رکھا ہے نشانی کے طور پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہے کہ یہ عظیم نعمت تھی تمہاری آنکھوں کے سامنے، اس پر تم کو چاہیے تھا کہ تم شکر کرتے، لیکن آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعقب کیا جانا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تو فرعون نے حکم دیا کہ مرغ کی بانگ سے پہلے ان کا تعقب نہ کیا جائے۔ چنانچہ طلوع فجر کے بعد فرعون مع لشکر موسیٰ علیہ السلام کے تعقب میں نکلا، اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب پہنچ چکے تھے اور دریا پار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، فکر مند تھے۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ آپ نے دریا پر عصا جو مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی راستوں کے دونوں طرف آہنی دیواروں، یعنی عجیب معجزہ ہوا کہ جو سمندر کا پانی تھا وہ دیوار بن گیا دو طرف اور بیچ میں راستہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے پار ہو گئے۔ آپ کی دیکھا دیکھی فرعون مع فوج کے دریا کو عبور کرنا چاہا، لیکن جب اس کی ساری فوج دریا کے بیچ میں آ گئی تو ان پر پانی ٹوٹ پڑا اور سب ڈوب گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اسی لیے یہاں پر اب آگے اللہ تعالیٰ وعدہ یعنی یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کی پرستی شروع کر دی اور تم ظالم ہو، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزے دیے تاکہ تم ہدایت پالو، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کا وعدہ کر کے تمہارے پاس سے چلے گئے تو تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ واقعہ فرعون سے رہائی پانے کے بعد کا ہے، جبکہ یہودی دریا عبور کر چکے تھے
اور دشمن کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب بنی اسرائیل کو صحرا میں پہنچا کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اپنی ملاقات کے لیے 40 دن کی۔ موسیٰ علیہ السلام ہدایت لینے تورات لینے گئے اور پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ ظلم یہاں پر کیا کیا ان لوگوں نے کہ شرک کیا، کہ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے کیا ہے معبود بنا لیا بچڑے کو۔ آگے اس کا قصہ پڑھیں گے کہ کہاں سے وہ بچڑا آیا اور کس طرح سے ان لوگوں کو ملا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں پوری تفصیل ہے، کیونکہ مصر میں گائے کی پوجا ہوتی تھی تو ان کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ یہ اس کی پوجا کی جائے، یعنی بچڑے کی پرستش کے بعد جب تم نے یعنی توبہ کر لی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہماری رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، تم کو معاف کر دیا، اتنا بڑا جرم تمہارا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تمہارے شرک کرنے ظلم کرنے کو معاف کر دیا گیا تاکہ تم شکر کرو۔ کس بات پر شکر گزاری؟ کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیے گئے، تکلیف کی بات دہرانا نہیں چاہیے، یہ بھی ناشکری ہے، یعنی اب جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنا یہ بھی کیا ہے، شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہ غلطی کرے اور پھر اللہ کے وہاں پکڑو۔ وہی آتینaa موسیٰ الکتاب، اور جب ہم نے کوہ طور پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور کتاب کی سمجھ بھی دی، یعنی معجزہ بھی دیے گئے ساتھ ساتھ کتاب کے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو کتاب کس لیے بیچتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہدایت کے لیے۔ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ بھی ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اس میں اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈیں، اپنی رہنمائی دیکھیں کہ کیا ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں اور کون سے کام سے ہم کو روکتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے بتا دی، اور اس کی اور ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھائی ہیں۔ تو کتاب سے تورات مراد ہے، اور فرقان سے حق و باطل اور ہدایت و دلالت میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزے۔ کتاب بھی اس واقعے کے بعد ہی ملی، جیسے کہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے، چنانچہ سورہ قصص آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا، ہم نے پہلے لوگوں کو تباہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت مان لے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنایا، پھر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب معافی ایسے ہی نہیں ہماری طرح کہ زبان سے کہہ دے اللہ تعالیٰ معاف کر دو یا 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی نہیں، ان کی معافی بھی سخت تھی، ان کا جرم بھی جیسے سخت تھا، گناہ بڑا تھا، ویسے ان کی معافی بھی سخت تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر۔ شرک جیسا کبیرہ گناہ چونکہ تم سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بیچ میں ایک مکھی بھی پسند نہیں ہے کہ اس کو چڑھایا جائے، کہ اس کو چڑھاوا کیا جائے، جیسے کہ سورہ حج میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مثال تم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس کو غور سے سنو، کہ جو مکھی جن کو تم معبود بناتے ہو، وہ جو معبودوں کو تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، مٹھائی ہے یا شیرینی ہے یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، اس پر ایک مکھی آ کر جو بیٹھتی ہے نا، وہ مکھی سے وہ تو اپنی وہ چیز چھین نہیں سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ کتنی بہترین خوبصورت مثال اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب ان کی جو معافی ہے وہ کس طرح سے ہوگی اللہ تعالیٰ کے، کہ یہاں پر بتایا گیا یہودیوں کی توبہ کا طریقہ، کہ کیا طریقہ تھا، کہ یہودیوں کی توبہ کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پرستش اپنی آنکھوں سے دیکھی، کوہ طور سے 40 دنوں کے بعد واپس آئے، دیکھا کہ ان کی قوم پوری کی پوری بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہے، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بے پناہ محبت و عظمت نے ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے،
تو آپ نے انہیں سمجھایا، آپ کے کہنے سننے سے یہ ہوش میں آئے، شرک پر نادم ہوئے اور گمراہی کا یقین آیا، اب لگے توبہ تلاش کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے بچڑے کی پرستش کر کے اپنے اوپر بڑا بھاری ظلم کیا ہے، آؤ اپنے خالق سے سچے دل سے توبہ کرو، جس کی یہ صورت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قتل کا حکم واپس لے لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس عرصے میں 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے۔ یعنی ان کا توبہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، وہ ایمان پر قائم تھے۔ اب جو ایمان پر قائم تھے وہ کیا کریں گے، ایک بادل کا سا سایہ آ گیا، کوئی ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہا تھا اور عام قتل ہو رہا تھا۔ کس کا؟ جنہوں نے شرک کیا تھا۔ تو ان کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، جو ملا تھے، ملائی اعلیٰ، ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح تو پوری قوم ختم ہو جائے گی اگر اس طرح عام قتل کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، اس سے پہلے ہی آپ ہلاک کر دیتے کہ میں نہیں تھا اور ان لوگوں نے پکڑ کی تھی، اب چونکہ یہ توبہ کی شکل میں یہ ہو رہی تو اس طرح تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، پھر ان کی معافی قبول کی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور جب تک کہ 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی ان پر جو وہ تھا انعام، تو یہاں پر یہ بتایا کہ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو۔ اور توبہ کیا ہوگی کہ اس توبہ کی ایک شرط ہے کہ تمہیں مجرموں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا پڑے گا، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بہت مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ نمبر ایک تو وہ تھے جنہوں نے بچڑا بنانے میں کوآپریٹ کیا تھا، تعاون کیا تھا، اس کام میں شریک رہے تھے، پھر اس کو معبود بنا لیا اور پوجا بھی کی۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا کہ یہ کام مت کرو۔ تیسرے وہ تھے کہ نہ انہوں نے روکا اور نہ ہی انہوں نے اس کام میں حصہ لیا۔ تو نمبر 2 والوں کو حکم دیا جا رہا ہے جنہوں نے کیا کیا تھا کہ دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا بھی اور خود بھی وہ کام نہیں کیا، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے اور ان کو بھی روکا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو۔ اس سے گناہوں کی معافی کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکیاں مٹائے دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مثلا کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، اب آپ نے اگلے نماز کے لیے وضو کیا تو پچھلے جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن یاد رکھے وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ بھول چوک خطا سے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ وضو گناہ کے دھونے کا سبب، پھر ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جو ہوتی ہے اگلی نماز پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کا گناہ وہ ہوتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بذات خود توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، تو وہ معافی مانگنے سے معاف ہوتی ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں بندوں کی طرف تاکہ دن بھر کا گناہگار توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہگار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع، یعنی ہر روز رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے اور ہر روز دن میں یہ ہوتا ہے، یعنی قیامت آ جائے اس دن توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوتا، یہ عام معافی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا وہ گناہ کہ توبہ کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا، یعنی فائن بھی دینا پڑے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا، جس کو قرآن میں کفارہ کہا گیا ہے، جیسے قتل کی سزا، قتل کے بارے میں بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا دیت دینی پڑے گی، یا پھر یہ کہ معاف کرنا پڑے گا، یا پھر اسی طرح زنا کے لیے یا تو توبہ کر لے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ اسی طرح چوری ہے تو ہاتھ کاٹا جائے، شراب ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے، زہار ہے، قسم ہے، یہ ساری چیزوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ مثلا آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کوئی کام نہیں کرنے کو کہا یا کرنے کو کہا، اور اب معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں یا میں نے
جوش میں آ کے یا میں نے کسی بھی طرح کی قسم کھا لی تھی تو صرف معافی نہیں چلے گی، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرنے پڑے گا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو یا تو کپڑا پہنانا ہے، یا پھر یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اس طرح کے سے قسم کا کفارہ ہوگا۔ تو ان کی قسم کا کفارہ، ان کی گناہ کا کفارہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کیا جائے، اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معافی اس طرح سے ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ معاف کیا ان کو اور ان پر مہربان ہوا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب اس کے بعد بھی سرکشی دیکھیں اس قوم کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم جب تک خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان کے اس مطالبے پر ایک زوردار کڑکدار بجلی آئی، ایک چیخ ان لوگوں نے سنی اور وہ سب وہیں جل کر بھسم ہو گئے، حالانکہ بجلی کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اتنا بڑا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ یعنی خواہش کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی بھاری نعمت تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کر کے دوبارہ ان کو موت سے جو شکار ہو چکے تھے، گستاخی یہ کی کہ اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، جتنے لوگ مر گئے تھے ان کو واپس زندہ کیا۔ شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں کہ گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے دیکھنے کا سوال کیا جس کے دیکھنے کی انہیں طاقت نہیں تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتخب کرتا، یعنی 70 جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے اور تورات لے کر آئے اور تختیاں الواح لے کر آئے، تو اس کے بڑے سرداروں نے کیا کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی چنا ہے یا آپ کو یہ کتاب دی ہے، جب تک ہم کو لے کر نہیں چلو گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم آپ کو کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتخب کردہ وہ 70 اشخاص آپ انہیں طور پر لے آئے۔ جب اللہ کا کلام سنا تو کہنے لگے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے لگے اور یہ سننے لگے، لیکن وہاں تک ہی یہ نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اور ڈیمانڈ کیا کیا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ اس نامعقول سوال پر ایک ہولناک کڑک نے انہیں آ پکڑا جس سے سب مرے کے مرے رہ گئے۔ صاعقہ آسمانی کڑک اور بجلی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض کے سامنے ہی مرے اور سامنے ہی زندہ ہوئے۔ یہ افسوسناک واقعہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ کہ قوم میں مجھے پر الزام لگائے گی کہ ہماری قوم کے 70 لوگوں کو یہ لے کر گیا اللہ سے ملاقات کے بہانے اور اس نے مار ڈالا، ان کے اس طرح سے اشخاص تو انہیں ہلاک کر دیے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے اللہ کے پاس سے تورات لے کر آئے، قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا، قتل کا حکم صادر فرمایا، قوم نے حکم کی تعمیل کی، فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جو احکام کا مجموعہ ہے، اس میں اچھی باتوں کا حکم ہے اور بری باتوں سے روکا گیا ہے، اس کے پابند بن جاؤ۔ بولے بھلا آپ کے کہنے سے ان پر کون عمل کرے گا جب تک خود اللہ ہمارے سامنے آ کر ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ آخر اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا جیسے آپ سے بات کرتا ہے؟ اب ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں جب تک کہ خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر حق تعالیٰ کا قہر اترا۔ توبہ کے بعد ان پر بجلی گری اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ پھر ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب پر عمل کرو، بولے نہیں، فرمایا بھول گئے، ابھی تمہاری کیا درگت بنی تھی؟ بولے ہم مر گئے تھے پھر زندہ ہو گئے، فرمایا پھر اب تو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، مگر پھر بھی انہوں نے انکار ہی کیا۔ آخرکار اللہ کے فرشتے پہاڑ اٹھا لائے اور ان کے سروں پر لے کر معلق کر دیا، پہاڑ کو ان کے سر پر لٹکا دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو کیا کیا جائے گا، تم کو اس کے نیچے دبا دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ زندہ ہو جانے کے بعد بھی ان سے احکام کی تکلیف نہیں ہٹی،
اس آیت سے ان نام و نہاد جاہل صوفیہ کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یقین آنے پر عمل کی ضرورت نہیں، یعنی آپ نے اللہ کو مان لیا اب کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھو ہر عاقل و بالغ شریعت کا محتاج ہے، بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے سے تکلیف شرعی نہیں ہٹتی، کیونکہ اسرائیلیوں نے بڑی بڑی عقل کو حیران کر دینے والی نشانیاں دیکھی، مگر وہ پھر بھی شریعت کے مامور بنائے گئے، یعنی ان کو شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر تمہاری موت کے بعد تم کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا، حالانکہ یہ قیامت کے دن ہوگا، مگر ان کو دنیا میں ہی 70 لوگوں کو زندہ کر کے بتا دیا، حالانکہ یہ سب مجرم تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ مر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی مہلت تم کو دوبارہ دی، اسی لیے ہم کو شکر کرنے کے لیے کہا گیا نا، کیونکہ ہم سب بھی رات کو سوتے وقت جب سوتے ہیں مر چکے ہوتے ہیں، ہم سب کی روحیں بھی آسمان پر چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن جب اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں ہم کو اٹھائے، صبح کرنا نصیب کرے، اسی لیے شکر کے طور پر کیا دعا کرنا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اللہ تعالیٰ ہماری موت کے بعد آپ نے ہم کو زندہ کیا اور ہم اسی طرح ایک دن اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی ایک دن ایسی ایک صبح آئے گی کہ جب ہم دوبارہ نہیں اٹھ پائیں گے، بلکہ اب اٹھنے کے لیے موقع کب دیا جائے گا؟ قیامت کے دن، جب سارے ہی لوگ ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور نعمتوں کی، یعنی ایک کے بعد ایک نعمت، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو میری نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ تم استعمال کر کے بھول گئے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولے، یاد کرو وہ نعمت کو بھی۔ کون سی نعمت؟ کہ چونکہ یہ ابھی اپنا جو آل فرعون سے نجات پا کر صحرا میں بھٹک رہے تھے، نہ گھر تھا، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی سایہ تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ایک فضل کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر ابر کی چھاؤں کر دی اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ ان پاکیزہ روزیوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ آگے کیا ہے وہ ظلم؟ کہ اوپر بنی اسرائیل سے عذاب ہٹائے جانے کا عذاب بیان تھا، اب ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو ان پر مکمل فرمائے گی۔ غمام غمامہ کی جمع ہے، ابر کو کہا جاتا ہے چونکہ اس سے آسمان چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کو غمامہ چھا جانے والی، چھپا دینے والا کہا جاتا ہے، جیسے کہ مدینے میں بھی ایک مسجد نبی کے قریب ہے نا مسجد غمامہ، اسی سے ہے۔ یہ سفید بادل میدان تیہ میں ان پر چھاؤں کیے رہتا تھا تاکہ دھوپ اور تپش سے محفوظ رہ سکے، جیسا کہ نسائی میں وغیرہ میں ابن عباس سے ثابت ہے۔ من جو تھا وہ درختوں پر اترتا تھا، لوگ صبح صبح اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے، یہ اس قسم کا ایک میٹھا گوند ہوتا تھا، اور شبنم کی مانند گاڑی چٹنی جیسا تھا، یعنی گاڑا ایسے دانے دانے کی طرح ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے اس کو لیتے تھے ایسے ہی میٹھے کے طور پر کھا لیتے تھے من، یا پھر کیا کرتے تھے اس کو پانی میں ڈالتے تھے اور اس کا شربت بنا کے پی لیتے تھے، یعنی یہ آسمانی کھانا ان کو بغیر محنت کے، بغیر کمائے، بغیر تکلیف کیے، بغیر پکائے یہ مل رہا تھا۔ جب اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ کیا کھائیں اور میدانی تھی میں کہاں سے کھانا ہے، تو ان پر من اتارا گیا جو سوٹ کے درخت پر ہر ایک کی قیام گاہ پر صبح صادق سے سورج نکلنے تک برف کی طرح گرتا تھا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہر شخص روز مرہ کی ضرورت کے مطابق اس کو اٹھا لیتا تھا، اگر باقی رہ جاتا تھا تو وہ خراب ہو جاتا تھا۔ جمعہ کے دن جمعہ اور ہفتہ 2 دن کا جمع کر لیا جاتا تھا، کیونکہ ہفتہ یہودیوں کی عید کا دن تھا، وہ اس میں کام کاج نہیں کرتے تھے۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جو بٹیر کے مشابہ تھا اور سرخی مائل ہوتا تھا۔ جب جنوبی ہوائیں چلا کرتی تھی تو یہ پرندے آ کر جمع ہو جاتے تھے، جن کو پکڑ کر لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ یہ پرندہ چڑیا سے ذرا بڑا ہوتا تھا، لوگ اسے روزانہ بقدر ضرورت پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے، اگر ضرورت سے زیادہ جمع کیا جاتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے
کہ جمعہ کے دن اور ہفتے کا جمع کر لیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن ہم کام نہیں کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، کیونکہ بادل آنے سے ٹھنڈی ہوا بھی، دھوپ سے بچاؤ بھی، اور صحرا میں کھانے کو کچھ نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، باغات نہیں، ان کے پاس پکانے کا سامان نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی آسمان سے کر دیا، اور ایک دن کا نہیں، روز کا روز، میٹھا کا بھی اور نمکین کا بھی، کیونکہ انسان کی فطرت میں سے ہے نا کہ بعض لوگوں کو صرف میٹھا ہی پسند ہے، نمکین نہیں، بعض لوگوں کو نمکین ہی پسند ہوتا ہے، میٹھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا خیال رکھا. کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، کیونکہ یہ کھانے کے بعد بچا کر رکھ لیتے تھے، وہ سڑ جاتا تھا. تو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل، بھروسہ کرو. جب اللہ نے وعدہ کیا کہ تم کو بھیجا جائے گا، جب اتارا جائے گا، تو پھر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے اس کو بچا کر رکھتے ہو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر رحم کرے، اگر یہ لوگ گوشت کو چھپا کر نہ رکھتے تو وہ کبھی نہ سڑتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، یعنی حاجرہ علیہ السلام پر، اگر وہ زمزم کے پانی کو نہ روکتی تو ہر جگہ پانی آسانی سے پہنچ جاتا. تو اگر وہ بنی اسرائیل درختوں میں چھپا کر رکھ لیا کرتے تھے من اور سلوا، تو اگر یہ نہیں ایسی حرکت کرتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ہم کو فریج کی ضرورت نہیں پڑتی اسٹور کرنے کے لیے، کیونکہ ویسے ہی وہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے تھے. لیکن چونکہ اللہ پر توکل نہیں تھا، اس لیے اب جب چھپا کر رکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا، خراب ہو جاتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہماری باتیں نہ مان کر ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوا، انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. اور کیا ظلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انس اور جن، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. اور اے میرے بندو، تمہارے اول و آخر، جن و انس، انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تمہارا شکر ادا کرنا تمہارے ہی فائدے کے لیے، تمہارا گناہ کرنا تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے. تو شکر کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب کیا ہے، شدید ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. اب ان سے جب کہا گیا، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہاں بستی کا نام نہیں لکھا ہے، مگر جمہور علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے. اسی طرح جب بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن میں داخل ہو رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ عاجزی سے داخل ہو، یعنی جھکتے ہوئے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے. اور کھاؤ کھاؤ تم اس بستی میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو، مگر ہو وہ پاکیزہ. اور داخل ہو جانا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، یہاں حقیقی سجدہ مراد نہیں ہے، مراد ہے جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، اور کہتے ہوئے وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. حطۃ یعنی معافی، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت، استغفر اللہ کرتے ہوئے. نغفر لکم، ہم تمہاری پچھلی ساری خطاؤں کو، جو تم نے کیا، بچڑے کو معبود بنایا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ڈیمانڈ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، سب کچھ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم تم کو نہ صرف معاف کریں گے بلکہ اور زیادہ دیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیں گے، یعنی جو اس سے زیادہ اچھے کام کریں گے اس کو اور زیادہ دیں گے. عاجزی کی وجہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے. جب کوئی کامیابی ملے تو خوشی سے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہوئے اتنی عاجزی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں لیکن اس قدر جھکے ہوئے، حالانکہ وہ اس وقت کے بادشاہ بن کر داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح داخل ہوئے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اونٹنی کی، یعنی آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے جڑا ہوا تھا، یعنی اتنا جھکے ہوئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حق تعالیٰ یہودیوں کو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں
کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ محسنین کو یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دیتے ہیں کہ حق تعالیٰ یہودیوں کو جہاد نہ کرنے پر اور نامردی کے اظہار پر ملامت فرما رہے ہیں جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آئے اور ارض مقدس جانے کا حکم ملا کہ اپنے جد امجد کی میراث سنبھالو، امالیک کو جو انہوں نے اس پر غاضبانہ قبضہ کر رکھا ہے مار بھگاؤ اور ان سے جہاد کرو کیونکہ وہ کافر ہیں، تو انہوں نے نامردی دکھائی اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ آخر ان کو اس جرم کی سزا ملی اور وادی تیہ میں مدتوں سرگردہ رہے، یعنی 40 سال تک چلتے رہے، جیسا کہ مائدہ میں ہے۔ قریہ سے بیت المقدس مراد ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم اس سرزمین پاک میں جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور الٹے پاؤں نہ پھرو ورنہ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون کے ساتھ 40 سال سرگردہ رہنے کے بعد وہاں سے نکل آئے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں بیت المقدس میں جمعہ کی شام کو شاندار فتح نصیب فرمائی، بلکہ سورج کو بھی فتح کی خاطر تھوڑی سی دیر ٹھہرائے رکھا۔ جب بیت القدس فتح ہو گیا تو سورج غروب ہوا۔ فتح کے بعد حکم ہوا کہ اب تم اس شہر میں فتح کے شکریہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ حق تعالیٰ نے تمہیں شاندار فتح نصیب فرمائی ہے اور تمہارا ملک تمہارے ہاتھوں میں دے دیا اور وادی تیہ سے صحیح سلامت نکال لیا۔ پس انہیں حکم ملا کہ چھوٹے دروازوں سے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ شہر کا یہ دروازہ قبلہ رخ تھا اور اس کا نام باب الخطہ تھا، لیکن افسوس یہ لوگ بجائے سجدہ کرنے کے کروٹ کے بل بجائے سر جھکانے کے سر اٹھا کر اکڑتے ہوئے تنے ہوئے بل کھاتے ہوئے اور اپنی بیک سائڈ سے داخل ہوئے۔ حتتن یعنی استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی بدل دیا۔ حتتن یعنی اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اس کی بجائے ان لوگوں نے کیا کہا، ہنتتن، نون لگا دیا، ہنتتن۔ ہنتتن یعنی ہمارا چرواہا، یا ہمارا یہ ہم کو گندم چاہیے، اس طرح کا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا وہ کر رہے ہیں کہ تم نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بدل کر، رب کے حکم کے خلاف کیا گیا، ظالموں کا یہی دستور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، مگر ان ظالموں نے اس حکم کے خلاف کیا اور اپنی یعنی بیک سائڈ سے داخل ہوئے، پیر کی طرف سے داخل ہوئے، اور مانگا بھی تو کیا کہ بال میں دانے کی رٹ لگاتے ہوئے، یعنی ہنتتن یعنی ہم کو گندم چاہیے۔ بہرحال یہودی حکم عدولی کرتے ہوئے انتہائی مخالفانہ حیت سے داخل ہوئے۔ اللہ نے اسی فسق و فجور کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا اور فرمایا کہ ہم نے ان ظالموں پر اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے عذاب بھیجا۔ رجز سے عذاب یا غضب یا تعاون یا اولے مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون اللہ کا عذاب، رجز ہے یعنی پلیگ کی بیماری، اس سے اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب فرمایا تھا۔ جب تم کہیں تعاون سنو تو وہاں سے نہ جاؤ، یہ درد اور بیماری رجز ہے، اسی کے عذاب میں بعض قومیں تم سے پہلے مبتلا ہو چکی ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے عذاب بھی جیسا کہ سورہ اعراف میں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ نہ صرف یہ کہ تم کو اب بنی اسرائیل کیا کی ہے کہ بجائے یہ کہ اللہ نے جو کہا تھا ان کو اس کلمے کو بدل دیا، ہنتتم ہم کو گندم چاہیے، ظالموں نے بات ہی بدل دیا۔ کچھ کرنے کو کہا گیا تو ان لوگوں نے کچھ اور کیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی کہا تو گیا تھا کہ اللہ سے معافی مانگو، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہنتتن یعنی ہمیں گندم چاہیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا، اللہ نے ان کے لیے آسمان سے عذاب بھیجا، وہ جو ان کو کہا جا رہا تھا جہاں سے جو چاہو جتنا چاہو یا با فراغت کھاؤ، اس کے بدلے عذاب کیوں دیا گیا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تعاون کی بیماری اتاری۔ ایک حدیث میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے یا اس کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ نعمت روک لی جاتی ہے۔ اسی لیے غلطی ہوتے ہی کیا ہونا چاہیے، فوراً استغفار، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی۔ ان کا جرم کیا تھا، نمبر 1 حکم کا بدلنا، نمبر 2 مذاق اڑایا۔ اگر تم اللہ کے حکم کو بدلو گے تو اللہ بھی اپنی نعمت عذاب میں بدل دیں گے، جس طرح تم نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تم پر عذاب کی شکل میں بدل دیا۔
بنی اسرائیل قوم پر اللہ کی مزید نعمتوں کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور کون سی نعمتیں ان کو نوازی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نافرمانی کے باتوں سے اور نافرمانی کے کاموں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم کو کرنے کا کہنے کا حکم دیا ہے وہی کہیں اور وہی کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے ہم کو اپنی امان میں حفظ میں رکھے. اللہم انا اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی کما علیک اثنیت بہ نفسک. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں یہ فرض نماز کی مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے ہم آپ کی رحمت کی پناہ میں آتے ہیں، اور آپ کی ایسی تعریف کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف تمام لوگوں کے سے زیادہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف ہے اس رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہم کو اسلام جیسی نعمت دی، جس نے ہم کو قرآن جیسی نعمت دی، ہدایت کا راستہ رہنمائی ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو راستہ دکھایا، صحیح راستے کی پہچان کرائی، اور غلط راستے پر نہ چلنے کی تلقین بھی کی، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال بوجہک العظیم سلطانی. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.